الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فمن الناس من یقول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے دنیا میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جس نے دنیا جہان کو بنایا، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کے امام، رسول، پیغمبر ہیں، ہمارے ہادی، مرشد، مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو میں نے دو آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو دنیا داروں کا گروہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی آسائشیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے میرے پاس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لیجیے، آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجیے۔ اور یہ گروہ خوش قسمت لوگوں کا گروہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، پھر آخرت کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس طرح ہے کہ جیسے سمندر میں ایک قلم کو ڈبو کر باہر نکال لیا جائے تو اس کی نوک کے ساتھ ایک قطرہ پانی کا لگتا ہے، اور وہ جو قطرہ ہوتا ہے وہی دنیا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک قطرے کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے، ایک قطرے کی سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قطرہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی کام نہیں آ سکتا، اور سمندر سے ہزاروں کام لیے جاتے ہیں۔ قطرہ ایک محدود چیز ہے، اور سمندر لامحدود چیز ہے۔ قطرے سے کسی کا کچھ نہیں بنتا، کسی کے کوئی کام نہیں آتا، اور جو سمندر ہے وہ ساری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور قطرہ جو ہے وہی دنیا ہے، یعنی کہ ایک بیکار چیز ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک رنگین پرندہ ہو، اور وہ رنگین پرندہ دیکھنے کو تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، وہ پکڑا نہیں جاتا، وہ کسی کا بنتا نہیں، یعنی کہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی، دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔
اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی تیاری کریں۔ یہ تھی دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال۔ دنیا یہ ہے کہ کھایا پیا اور کام ختم۔ آپ کے جو کھا لیا پی لیا جو پہن لیا وہی ہے، باقی سب بیکار ہے۔ یا کھایا پیا کام آتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے ہے کہ آپ نے صدقات و خیرات کر دیا، دین کے لیے خرچ کر لیا، وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اس کے بعد آخرت ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اصل زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پہلی قبر کی گھاٹی ہے، اس کے بعد حشر نشر کا معاملہ ہے، اس کے بعد میزان کا ہے، اس کے بعد پل صراط کا ہے، اس کے بعد جنت و دوزخ کا مرحلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مر کر اٹھنے کے بعد کی ہیں، اور وہی حقیقت ہے۔ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن اخروی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں آخرت کے حصول کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ہے قبر کی زندگی میں آسانیاں ہونا۔ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں سب سے پہلا اس کا جو معاملہ ہے قبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں قبر کے لیے کچھ کیا ہوگا تو وہ اس کے کام آئے گا۔ اگر نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیا ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور حقوق العباد پورے اللہ تعالیٰ کے اور حقوق العباد پورے کیے ہوں گے، یہ ساری چیزیں پوری کی ہوں گی، تو وہ آدمی اس کو قبر میں اللہ تعالیٰ سہولتیں دے گا، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پش ڈالا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا، اپنی زندگی کو گناہ میں گزارا ہوگا، چغلی اور غیبت میں گزارا ہوگا، دھوکہ دہی میں گزارا ہوگا، تو پھر اس کی قبر اللہ معاف کرے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو ہمیں اس دنیا پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قبر کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے نماز پڑھیں۔ قبر کہتی ہے کہ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، اس میں روشنی کا انتظام کر کے آؤ۔ تو وہ روشنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھو، وہ قبر کے لیے روشنی بنے گی۔ قبر کہتی ہے کہ میرے اندر کوئی خرچہ نہیں ہے، اب خرچے کا انتظام کر کے آنا ہے۔ وہ خرچہ کیا ہے؟ وہ صدقات و خیرات ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں صدقات و خیرات کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا وہ قبر میں آپ کے کام آئے گا۔ قبر کہتی ہے کہ میں بہت اندھیری ہوں، روشنی کا انتظام کرو، تو قرآن پاک جو ہے وہ وہاں روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس طرح قبر کی آسانی کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ مختصر اس کے بعد آگے آخرت کا معاملہ ہے۔ آخرت کے ایک ایسا معاملہ ہے جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا ندے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم اور تپ رہی ہوگی، سب لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی کسی کا ہم عنوان نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، یہ چیزیں انسان کے کام آئیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے کو اپنے ذریعے کا انتظام کریں۔ یہ تو دنیا 4 دن کی زندگی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایتھے ٹرن جنازے گبروਆਂ ਦੇ گل پوے لباس فقیراں دا، ایتھے ٹرن جنازے گبروਆਂ ਦੇ گل پوے لباس فقیراں دا، پٹرے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان سریراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، ایتھے مندا اے حال وزیراں دا، تقدیراں دے چارے
نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ موت نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، نہ گدھا کو دیکھتی ہے، نہ پیر کو دیکھتی ہے، نہ مریض کو دیکھتی ہے، نہ پیغمبر کو دیکھتی ہے، نہ امتی کو دیکھتی ہے، نہ مسلمان کو دیکھتی ہے، نہ غیر مسلم کو دیکھتی ہے۔ موت کا ایک وقت اٹل ہے، جب وہ آتی ہے تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو۔ اور آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ آخرت میں صرف وہی کامیاب ہوں گے جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس دن جب وہ سختیوں والا دن، جب ہر بندہ پریشان ہوگا، جب کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا، تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ سب کے باپ ہو، ہم اس طرح مشکل میں ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ تو آدم علیہ السلام صاف کہہ دیں گے کہ بھئی سیدھی بات ہے کہ میں نے تو ایک غلطی کی تھی، اس غلطی پر میں اب تک نادم ہوں، لہذا میں کون سا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں؟ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ گویا کہ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، ساری دنیا اکٹھی ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی۔ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، آپ نے اللہ کے دین کی بہت تبلیغ کی ہے، 950 سال تک دین کی واعظ و نصیحت کی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات دلوائیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ یہ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے۔ المخصراً تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، سب جواب دے دیں گے۔ آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اگر آپ کے کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس ہی جاؤ۔ تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ حضور، یہ بڑے سختی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ وہ دعائیں کیا ہوں گی وہ مجھے اب نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ دعائیں سکھلائے گا، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور سجدے میں کتنی دیر رہوں گا یہ مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے، بڑی دیر تک میں سجدے میں رہوں گا، اور وہ دعائیں مانگوں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے محبوب، اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، ارفع راسک، اپنے سر کو، اے محبوب اپنے سر کو اوپر اٹھا لو، سل تؤتا، تو مانگ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ تیری دنیا ہے، یہ تیرے بندے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، جہاں کہیں بھی ان کی قسمت کا لکھا ہوا ہے وہاں ان کو بھیج دے، اس مصیبت سے ان کو نجات دلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں جو میزان کا عمل ہے وہ قائم کریں گے، تو اس طرح لوگوں کا ادھر سے جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو جو میزان کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ معاملہ بہت سخت ہے، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔